الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں
اسم محمد سے اجالا کر دے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد بولیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر، واجب الاحترام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد قاسم مجددی صاحب اطال اللہ عمرہ وزید شرفہ ودام لطفہ، آپ کا نہایت ادب سے شکر گزار ہوں، اور خصوصاً ساتھ ساتھ انجمن حنفیہ رضویہ کے جملہ اراکین کا سپاس گزار ہوں کہ آپ نے شفقت فرمائی، خاکسار کو لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ دعا کرتا ہوں خلاق کائنات جل وعلا آپ کی اس بزم کو، آپ کی اس انجمن کو، آپ کی اس مبارک گلشن کی بہار کو اللہ کریم تابندہ و سلامت رکھے، اور اس دین متین کی خدمت کرنے کے بعد خالق کائنات جل وعلا آپ کو اس کا شایان شان اپنی عزت کے لائق اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، بعد السلام عرض یہ ہے کہ مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا حکم ملا ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی خاص اور اہمیت کا حامل ہے۔ وہ موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں۔ توجہ کے ساتھ اگر آپ تشریف فرما رہیں گے، یکسوئی برقرار رہے گی تو انشاءاللہ العزیز ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ محافل کا انعقاد کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے، واہ واہ کرانا، نعرے لگانا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ کامیابی محفل کی نعروں کی علامت نہیں ہوتی کہ نعرے لگیں گے زیادہ تو یہ محفل کی کامیابی تصور کی جائے گی، زیادہ نعرے نہیں لگیں گے تو محفل کی کامیابی تصور نہیں کی جائے گی۔ یہ معیار اللہ رسول کے دربار میں نہیں ہے، یہ معیار ہم نے خود بنا لیا ہے۔ اللہ رسول کے دربار کے اندر جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ جو تبلیغ دین کی جا رہی ہے، محافل کے یہ جو 12 روزہ محافل میں مختلف عناوین پر، مختلف موضوعات پر علماء کرام تشریف لا کر لب کشائی کرتے ہیں، احباب سے وہ ہم کلام ہوتے ہیں، احباب سے گفتگو کرتے ہیں، انہیں واعظ و نصیحت فرماتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ جس موضوع پر پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے اس موضوع کے متعلق، اس عنوان کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں سے سیکھا کیا ہے، سکھایا کیا ہے۔ اگر سیکھنا اور سکھانا اس میں شامل نہ ہو تو سوائے نعرہ بازی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اور میں نے
حضرت کی بارگاہ میں سبق سنانا ہے ختم نبوت پر جو یاد کیا ہے، میں نے سنانا ہے اور آپ نے سننا ہے، پھر آخر میں حضرت سے قبلہ استاد محترم سے ہم نے اس سبق کے متعلق پوچھنا ہے کہ کہیں اگر ہماری غلطی ہوئی ہے تو ہماری اصلاح فرما دیں۔ حضرات محترم، عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں ایک سوئی کے سرے کے برابر بھی اگر کہیں کوئی دراڑ پیدا ہو گئی تو پورے کے پورے ایمان کی عمارت دھڑم کر کے گر جائے گی۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا حساس ٹاپک ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابتدا سے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کرتا، لیکن وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں ڈائریکٹ موضوع کی طرف آ رہا ہوں، تمہید کی طرف نہیں جا رہا۔ عقیدہ ختم نبوت، اور یہ میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی ستمبر کے مہینے میں، جتنی بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے فیصل آباد میں کانفرنسیں ہوئیں جہاں پر خاکسار کو لب کشائی کا موقع ملا، وہاں پر میں نے سب حضرات کے سامنے ریکویسٹ کی تھی، التجا کی تھی کہ آگے ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے، محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلی گلی میں انعقاد ہوگا، ہر مسجد کے اندر پروگرام ہوگا، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، آپ نے گھروں کے باہر محفل کرنی ہے، گھر کے اندر محفل کرنی ہے، جہاں جہاں محفل کریں، جس عالم دین کو واعظ و نصیحت کے لیے آپ بلا رہے ہیں، حضور کا ذکر خیر سنانے کے لیے جس نعت خواں کو بلا رہے ہیں، حضور کا ذکر خیر سنانے کے لیے جس نقیب کو بلا رہے ہیں، ان کی خدمت میں یہ ریکویسٹ کریں کہ ہمارے جتنے بھی جلسے کے حاضرین ہیں انہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے رہنمائی دیں، کیونکہ ہم نے اس بنیادی عقیدے میں کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کمزوری کے مظاہرے سے دشمنان اسلام نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم نے کمزوری کیا کی ہے؟ ہم نے 7 ستمبر سن 1974 کو سرزمین پاکستان میں بسنے والوں کے لیے قانون پاس کروا لیا کہ قادیانی وہ لاہوری ہوں یا ربوی ہوں یا ختم نبوت کا جو بھی انکار کرے، عقیدہ ختم نبوت کا جو کوئی انکار کرے وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ ہم نے اسمبلی سے قانون پاس کروا لیا، لیکن ان کی سرگرمیوں کو روک نہیں سکے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر سال سرزمین پاکستان کے بسنے والے جوانوں کو ان کی فکری صلاحیتوں کو وہ پامال کرتے ہوئے قادیانی 10,000 مسلمان جوانوں کو قادیانی بنا رہے ہیں۔ گویا کہ آپ کا گلشن اجڑ رہا ہے، ایمان کی عمارت کو گرایا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں اپنی مزید گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد کے اندر اور خصوصاً 12 روزہ محافل میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے خصوصی طور پر عنوان قائم کرنا اور مضمون ترتیب دینا، اور پھر خاکسار کو بلانے پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، نہایت ادب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں خود کو اس مضمون میں ابھی کامل نہیں سمجھتا۔ ہم سے بڑے اکابر علماء کرام جو اس مضمون میں اتھارٹی رکھتے ہیں، جو اس مضمون میں ید طولہ رکھتے ہیں، اس مضمون کے اندر وہ کمال رکھتے ہیں، ان علماء کرام کی صحبت اختیار کی جائے، ان کی سنگت اختیار کی جائے، اور ان کو اپنی محافل میں مدعو کر کے ان سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں ان کو سمجھا جائے، اور سمجھنے کے بعد ان کے اوپر راسخ العقیدہ کی پوری تبلیغ کی جائے، تاکہ کوئی عقیدہ ختم نبوت کا دشمن جب کبھی مسلمانوں کے کسی بچے کے اوپر وہ فکری یلغار کرے
تو ہمارا بچہ اتنا ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ اس کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ ہماری نسل اتنی ٹرینڈ ہونی چاہیے کہ اسے عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے تمام تر کلیات کا بھی علم ہو اور تمام تر جزیات کا بھی علم ہونا چاہیے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور جس بندے کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے سوئی کے برابر بھی کہیں کوئی کمزوری پائی گئی، سمجھ لیں کہ اس کے ایمان کا بیڑا جو ہے وہ غرق ہو جائے گا، اس کے ایمان کی عمارت گر جائے گی، اس کے ایمان کا شجر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات اور مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور ان کے اوپر ائمہ مفسرین اور ائمہ محدثین اور شارحین کرام کی جتنی بھی تصریحات ہیں ان کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے اور عقیدہ ختم نبوت کے علماء سے رہنمائی لی جائے۔ حضرات گرامی، میں نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک جز تلاوت کیا، جس میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے رب کریم جل وعلا نے فیصلہ کن آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج کے دن، یہ فتح مکہ کا دن یا حجۃ الوداع کا دن ہے، جس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت کریمہ کا نزول ہو رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے پیارے محبوب، اور خطاب حضور کو، اور الفاظ ہیں اکملت لکم، جمع کا صیغہ ہے اکملت لکم، اور حضور کی وساطت سے، حضور کے وسیلہ سے حضور کی امت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور اس خطاب کے اولین مصداق کون ہیں؟ ہر صحابی نبی بولیں جنتی۔ اس خطاب کے اولین مصداق حضور کے صحابہ ہیں، جن کو کہا جا رہا ہے الیوم اکملت لکم، آج کے دن مکمل کر دیا گیا تمہارے لیے۔ اور تمہارے لیے جن کو خطاب کیا جا رہا ہے وہاں کوئی اور قوم نہیں، وہ حضور کے صحابہ کھڑے ہیں۔ دینکم، تمہارے دین کو، واتممت، مکمل کر دیا، تمام کر دیا، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی تمام نعمتوں کو، اور وردیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ تم سے صرف دین اسلام کے حوالے سے راضی ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کے آؤ گے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے، کوئی اور مذہب لے کر آؤ گے، تو اب وہ اللہ کے دربار کے اندر قابل قبول نہیں ہوگا۔ پتہ چلا دین مکمل ہو گیا جب دین کامل اور اکمل ہو گیا، جب دین مکمل ہو گیا اب کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت باقی رہ جاتی نہیں۔ میرے ساتھ بولتے رہیں گے تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت سے اس کا ایک زبردست استدلال ہے، وہ شروع کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ہے، جس کے اندر فرمایا کہ والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، من بعدک نہیں ہے، یہاں آپ کے بعد کا تذکرہ نہیں ہے، آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر جو ایمان لائے، اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر جو ایمان لائے۔ کون ہے وہ؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پر ایمان لائے، جو تورات، زبور اور انجیل پر ایمان لائے۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کے نزدیک ایمان والے ہیں، من قبل کا،
پہلے کی کتابوں کا ذکر کیا، اور اگر بعد میں کسی نبوت کا آنا جائز ہوتا یا روا ہوتا یا اس کی کوئی گنجائش ہوتی یا اس کی کوئی ضرورت ہوتی یا اس کی کوئی اہمیت ہوتی، کسی درجے میں اس کی کوئی کنڈیشن ہوتی، تو اس کا ذکر کر دیا جاتا، بتا دیا جاتا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جلسہ منعقد کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ بھی میلاد النبی کا ایک ثبوت ہے، ایک جلسہ منعقد کیا، اور اس جلسے کے انعقاد کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی کہاں سے ثابت ہے؟ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ جلسے کا انعقاد فرما کے اس جلسے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فرمایا یاد کریں جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو میرے ہاتھوں میں تورات کی کتاب ہے، یا میرے اور آپ کے درمیان جو کتاب ہے، ومبشرا، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو تشریف لانے والے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ واہ واہ کریں، توجہ تو رکھیں نا، اور یقین کریں یہ موضوع خشک موضوع ضرور ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ خشک موضوع ہے، لیکن اس کی اہمیت باقی تمام موضوعات سے زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے ادھر ادھر کی نہ دیکھیں، توجہ کریں، تاکہ جو کچھ میں غلامی پیش کر رہا ہوں اس کا نتیجہ ہم آخر میں حاصل کر سکیں۔ فرمایا میرے بعد ایک رسول تشریف لا رہے ہیں، من بعد اسمہ احمد، جن کا اسم گرامی، نام نامی احمد ہے۔ یہ کہاں کہا جا رہا ہے؟ جلسہ منعقد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، حضور کی ولادت کا جلسہ کیا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ انبیاء کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلسہ منعقد کر کے، جس جلسے کے شرکاء بنی اسرائیل ہیں اور جس جلسے کے خطیب، ابھی آپ نے دیکھا کہ میرے خطاب سے پہلے قبلہ استاد محترم نے فقیر کا تعارف کرایا کہ نہیں؟ نقیب کا کام ہوتا ہے خطیب کا تعارف کرانا۔ میں یہاں حضرت کو، استاد محترم کو نقیب کا لفظ نہیں، کیونکہ آپ استادوں کے بھی استاد ہیں، نقیب کا لقب نہیں کہہ رہا میں، ویسے اوورآل ایک بات کر رہا ہوں۔ نقیب کا کام ہوتا ہے خطیب کے حوالے مائک کرنے سے پہلے وہ خطیب کا تعارف کراتا ہے کہ یہ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا علمی وقار کیا ہے، ان کا علمی تشخص کیا ہے، ان کا علمی معیار کیا ہے، ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں۔ یہ نقیب کا کام ہوتا ہے کہ وہ خطیب کا تعارف کرائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جلسے کے اندر، جس جلسے کے اندر بنی اسرائیل کی قوم کھڑی ہے، اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جو لوگوں کو تبلیغ کرنے والے، جو امام الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی جناب احمد ہے۔ یعنی کہ جن کے نقیب انبیاء ہوں، ایسے خطیب کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے نقیب انبیاء ہوں اور اولو العزم نبی ہوں، ایسے وقار والے نبی ہوں، تو پھر ایسے خطیب کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر وہ خطیب جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، آئے ہائے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں۔ حضور کے سامنے کس نے کلام کرنا تھا؟ عرب کے بڑے بڑے فصیح لوگ موجود تھے، بڑی بڑی فصاحت تھی ان کی،
بہت اعلیٰ گفتگو کرنے والے تھے، بڑے بڑے گفتگو پر ملکہ رکھنے والے لوگ موجود تھے، لیکن امام الانبیاء تشریف لائے، مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، ان کی زبانوں پر تالے لگ گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں محبوب تو نے کلام ہی ایسا پیش کیا ہے کہ دنیا میں اس کلام کی کوئی نظیر پیش کر سکتا ہی نہیں۔ تو اس خطیب کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا میرے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بعد کون آ رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وما انزل من قبلک، جو کچھ پہلے نازل ہو چکا، اس کے بعد کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، پتہ چلا اس کے بعد قیامت ہے، کوئی نبی آ سکتا نہیں، قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی دوسرا نہیں آ سکتا۔ یہ آیت کریمہ بھی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہاں پر فرمایا تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، اب قیامت تک اس دین کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے، اور اس دین کی تمام تر جو کیٹیگریز تھیں مکمل کر دی گئیں۔ جس قسم کے مسائل پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام نے جو حل نہ کیے تھے وہ امام الانبیاء نے حل کر دیے۔ یہ بھی ایک فطرت کا تقاضا ہے، رب کریم جل وعلا کی قدرت کا تقاضا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے، اس کائنات کا جتنا نظام ہے، اس کائنات کے نظام کے اندر اگر آپ غور کریں گے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ارتقاء پذیر ہیں، جو ترقی کر رہی ہیں، بہت سارے معاملات میں ترقیاں ہو رہی ہیں، اور پھر آخر کار وہ کسی درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہیں، کسی خاص مقام پر فائز ہو جاتی ہیں۔ یہ ترقیوں کا اصول ہوتا ہے۔ اسی طرح نبوت اور رسالت، جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو نبوت کا نظام جاری تھا، انبیاء کرام علیہم السلام مسلسل تشریف لاتے رہے۔ اس کا وعدہ بھی رب کریم جل وعلا نے سورہ بقرہ کے اندر فرما دیا تھا، فرمایا تھا کہ پیارے آدم گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، آج یہاں پر ایک نصیحت بھی ہے، نصیحت کر کے پھر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آج آپ بھی دنیا میں موجود ہیں، یہ خاکسار بھی موجود ہے، بچوں والے بھی موجود ہیں، بچیوں والے بھی موجود ہیں۔ ہر شخص کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ میری اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے، میرے بچوں کا مستقبل شاندار ہو جائے، میرے بچوں کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کو بھی ایک فکر لاحق تھی۔ ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے، میرے بچے کا بنگلہ اچھا ہو جائے، کوٹھی اچھی ہو جائے، گھر اچھا ہو جائے، نوکری اچھی ہو جائے، اس کی شادی اچھے گھر میں ہو جائے، یہ رزق روٹی کمانے کا ذریعہ اس کا بہت اچھا ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ہماری فکر کا معیار یہ ہے، ہماری فکر کا جو معیار ہم نے خود بنا لیا ہوا ہے وہ یہ ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھی فکر مند تھے۔ ان کی فکر کا معیار کیا تھا؟ وہ یہ فکر مند تھے کہ پیارے اللہ، جس وقت تو نے مجھے تخلیق کیا، جس وقت میرے بدن کے اندر اپنی شان کے لائق تو نے روح پھونکی، اور اس وقت میں جب اٹھ کر بیٹھا میں نے اپنی نسل کو دیکھا، میری اولاد میں سے ایک کثیر طبقہ ہے جو جنت میں جا رہا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو جہنم میں جا رہا ہے۔ مجھے جہنم میں جانے والی اولاد کے بارے میں فکر مند ہے، دنیا میں رزق روٹی کے حوالے سے فکر مند جانتے تھے کہ جس رب نے تخلیق فرمایا ہے وہ روزی روٹی کا بندوبست بھی۔ بولیں اب ہم کتنے دنیا میں لوگ موجود ہیں، کیا ہمیں روزی روٹی میں کوئی پریشانی آئی ہے؟ بھوکھا رب اٹھاتا ضرور ہے، بھوکھا سلاتا نہیں ہے۔ رب انتظام فرما دیتا ہے۔ دنیا میں مخلوق بعد میں آتی ہے، دنیا میں بچہ بعد میں آتا ہے، اس کا انتظام پہلے کر دیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے رزق کے حوالے سے پریشان نہیں تھے، اپنی اولاد کے اعتقاد اور نظریات کے حوالے سے پریشان تھے۔ اور یہی عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی آنے والی نسل کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اپنی اولاد کے عقائد کی درستی کے لیے، اپنی اولاد کے نظریات کی بہتری کے لیے ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم بچے کو ABC پڑھانا ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح اپنے بچے کو عقیدہ ختم نبوت سمجھانا بھی ضروری سمجھیں۔
حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی فکروں کا اظہار کیا تو اللہ کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا پیارے آدم گھبرانے کی ضرورت نہیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہم وقتاً فوقتاً ہدایات بھیجتے رہیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ میں بتا رہا تھا کہ کوئی چیز ارتقا پذیر ہوتی ہے، نبوت ابھی ترقی کر رہی تھی، نبوت اور رسالت کا نظام چل رہا تھا، مختلف اقوام کے اندر، مختلف حالات میں، مختلف قوموں کے پاس، مختلف خطوں میں، مختلف سماج کے لوگوں کے پاس رب کائنات جل وعلا نے انہی کی زبان بولنے والوں میں، انہی میں انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ایک ایک وقت میں کئی کئی علاقوں میں کئی کئی نبی مبعوث رہے۔ قرآن اس پر شاہد ہے، قرآن اس پر ناطق ہے، قرآن اس پر دلالت کرتا ہے۔ ایک ایک وقت میں روئے زمین کے مختلف خطوں میں، مختلف بستیوں میں، مختلف علاقوں میں، سوسائٹیوں کے اندر رب کریم جل وعلا نے ان لوگوں کی سوچ اور سمجھ اور ان کی فکری صلاحیتوں کے مطابق ان کے درمیان انبیاء مبعوث کیے۔ وعدہ فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہم ہدایات بھیجتے رہیں گے۔ آگے نصیحت آموز بات ہے، فرمایا فَمَن تَبِعَ، جس نے ہماری بھیجی گئی نصیحت اور ہدایت کی اتباع کی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ہماری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ، اسے دنیا میں بھی خوف نہیں آنے دیں گے، آخرت میں بھی غم زدہ نہیں ہونے دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری بھیجی گئی تعلیمات کو سینے سے لگائے۔ رب کریم جل وعلا نے وعدہ فرمایا اور اس وعدہ کے مطابق ایک بستی میں نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، ایک خطے میں حضرت داؤد علیہ السلام آ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام آ رہے ہیں، یحییٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، لوط علیہ السلام آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ مختلف اوقات کے اندر مختلف علاقوں اور خطوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت ہوتی رہی، اور وہ انبیاء کرام اپنا فریضہ نبوت، فریضہ رسالت ادا فرماتے، بولیں توجہ ہے، وہ انبیاء کرام اپنا کام فرماتے رہے اور اپنے اپنے وقت کے اندر انہوں نے خدمات پیش کی، لیکن باری آئی میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اب اس کو قرآن کریم سورہ ابراہیم کی میں نے 2 آیات تلاوت کی تھیں، ایک آیت نمبر 1 اور دوسری آیت نمبر 5، یہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھیں خطبے کے اندر۔ اب ان کے مفہوم کا وقت ہے کیونکہ گفتگو یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ کریم جل وعلا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا، اس وقت انہی کے دور میں دوسرے خطے میں، جس کو سورہ قصص کے اندر خالق کائنات جل وعلا نے ذکر فرمایا، ایک ہی وقت ہے، ایک ہی لمحہ ہے، اور اس ایک ہی وقت کے اندر اللہ کریم جل وعلا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بعثت فرمائی ہوئی ہے، اور اسی وقت حضرت شعیب علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، پورا ایک طویل واقعہ ہے، طویل واقعے کے اندر میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر مصر چھوڑ کر مدین کی طرف رب کریم جل وعلا نے متوجہ فرمایا، جس کا ذکر یہاں فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں پہنچے، شہر مدین کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، واقعہ طویل ہے، واقعے میں جاؤں تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح فرمایا۔ طویل واقعہ ہے، خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح فرمایا، پتہ چلا وقت ایک ہے، نبی کتنے ہیں؟ بولیں، وقت ایک ہے، علاقہ بھی ایک ہو چکا ہے، اب نبی کتنے ہیں؟ 2۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں ایک خطے میں، دوسرے علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار ہیں حضرت لوط علیہ السلام،
ان کی بعثت ہو چکی ہے۔ دونوں انبیاء کا وقت ایک ہے، ایک ہی وقت کے اندر، ایک ہی لمحے کے اندر، ایک ہی گھڑی کے اندر، ایک ہی قسم کے شب و روز گزر رہے ہیں۔ ایک خطے میں حضرت ابراہیم ہیں، دوسرے خطے میں حضرت لوط علیہم السلام یہ موجود ہیں، ایک خطے میں موسیٰ علیہ السلام ہیں اور اسی خطے میں حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ پتہ چلا ایک ایک وقت کے اندر، ایک ایک لمحے کے اندر مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت بولیں ہوتی رہی، انبیاء تشریف لاتے رہے۔ اور اس کا ذکر بھی فرما دیا، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ان اخرج قومک، جس نبی کو جس بستی کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اس نبی کی نبوت کا دائرہ کار اس بستی تک محدود ہوتا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کوئی بات سمجھ نہ آئے مجھے روک لیجئے گا تاکہ وہیں سے سمجھ کے پھر آگے بڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے، الفاظ کو یاد رکھیے گا، ان اخرج قومک، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ نے اس نبوت اور رسالت کے نور سے، نبوت اور رسالت کی جو آپ کو ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں، جو آپ پر کتاب نازل کی جا رہی ہے، جو آپ پر تورات نازل کی جا رہی ہے، آپ نے اس رسالت اور نبوت کے نور سے اور اس تورات کے نور سے اپنی بستی کے لوگوں کو، جو آپ کے علاقے کی قوم ہے، جس قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اس قوم کو آپ نے گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے۔ ان اخرج قومک، آپ نے اپنی قوم کو نکالنا ہے، کہاں سے؟ من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے۔ کس کو؟ ایک قوم کو، دوسری قوم کی ذمہ داری نہیں، دوسرے علاقے کی ذمہ داری، دوسرے خطے کی ذمہ داری نہیں، بنی اسرائیل کی قوم دوسری قوم کو بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ بنی اسماعیل کو یا دوسرے کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے کو، نہیں، آپ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ اور اس کا ذکر سورہ ابراہیم کی اس آیت کے اندر فرما دیا، آیت نمبر 5 میں، اور پھر جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، الفاظ سنیے، انداز سنیے، معیار سنیے۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت فرمایا محبوب کتاب انزلناہ الیک، شعر سن کے سبحان اللہ آخر، قرآن سن کے دے آخر۔ یہ اصل میں یہی طریقہ ہے علماء کا۔ باری آئی میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جانے جانا تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، الفاظ بدل دیے، انداز تکلم بدل گیا۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک، محبوب یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، کرنا کیا ہے؟ لتخرج الناس، ادھر فرمایا ان اخرج، بولیں قومک، ان اخرج قومک۔ یہ قرآن سنیں گے سمجھیں گے تو پھر قرآن کا نور سینے میں اترے گا۔ یہ اصل میں درس قرآن، درس حدیث یہی ہے کہ جس سے قرآن کی فہم، قرآن کی سمجھ آئے، قرآن جو پڑھا جا رہا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو کہ یہاں اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس لفظ کا مقصود کیا ہے۔ فرمایا ان اخرج قومک، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ نے اپنی قوم کو نکالنا ہے، صرف ایک علاقے کے لوگوں کو، صرف ایک خطے کے لوگوں کو، صرف ایک بستی کے لوگوں کو۔ ادھر فرمایا لتخرج الناس، محبوب مکے کے لوگوں کے لیے نہیں، مدینہ کے لوگوں کے لیے نہیں، بدر کے لوگوں کے لیے نہیں، محبوب آپ کو صرف اور صرف عرب کی سوسائٹی کے لیے نہیں، صرف جناب دبئی کے علاقوں کے لیے نہیں، صرف ملک شام کے علاقوں کے لیے نہیں، بصرہ کے علاقوں کے لیے نہیں،
محبوب آپ کو پاکستان کے لیے نہیں، آپ کو ہندوستان کے لیے نہیں، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، قوم قبیلہ عرب کے لیے نہیں، قبیلہ قریش کے لیے نہیں، کسی ایک بستی کے لوگوں کے لیے نہیں، کسی ایک زبان کے بولنے والوں کے لیے نہیں۔ محبوب ہم نے آپ کو آپ کی بعثت کے بعد قیامت تک آنے والے جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، جتنے بھی خطے ہیں، جتنی بھی بستیاں ہیں، ہم نے آپ کو ہر ایک کی طرف نبی بنا کے بھیجا ہے، ہر ایک کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ کو ہر ایک کی طرف ہم نے مبعوث فرمایا ہے، صرف ایک بستی کے لوگوں کے لیے نہیں۔ ان کی نبوت محدود تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت محدود تھی، ایک دائرہ تھا، اس دائرے کے لوگوں کو آپ نے صرف تبلیغ کرنی تھی۔ جیسا کہ میں مثال کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں، مثال اور ہوتی ہے، مماثلت اور ہوتی ہے، مثال اور ہوتی ہے، مماثلت اور ہوتی ہے۔ یہ مثال ہے، مثلا اس مسجد کے امام اور خطیب کون ہیں؟ قبلہ استاد محترم۔ ان کی ذمہ داری سول کوارٹر کے لوگوں کو تبلیغ کرنا نہیں ہے، وہاں جا کے اس مسجد میں جمعہ پڑھانا نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری جھانگ بازار والی مسجد میں جمعہ پڑھانا نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری شہر فیصل آباد کی مختلف مساجد میں جا کے خطبہ دینا نہیں ہے۔ حضور حضرت کی ذمہ داری اس مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا ہے۔ میری ذمہ داری پہلے کسی اور جگہ تھی، اب جالیاں والی مسجد میں ہو چکی ہے، میں اس مسجد کے لوگوں پر محدود ہوں، یہ اس مسجد کے لوگوں کے لیے محدود ہیں۔ اسی طرح انبیاء اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے محدود تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک بستی کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، اب لفظ الناس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ کسی بستی پر، کسی علاقے پر، کسی قوم پر، کسی قریے پر؟ ہرگز نہیں۔ لفظ الناس کا اطلاق ساری انسانیت کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ انسانیت بھی کسی ایک سن کے ساتھ محدود نہیں ہے کہ کہا جائے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات تک جو ہے ان کی نبوت تھی۔ نہیں، فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمہاری طرف، تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اب آگے سنیں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ من الظلمات الی النور، کیا کرنا ہے؟ گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے۔ مجھے بتائیں کیا مصطفیٰ جان رحمت نے یہ فریضہ انجام دیا کہ نہیں؟ حضور وقت زیادہ تو نہیں ہوگا؟ کیا یہ حضور نے فریضہ انجام دیا کہ نہیں؟ بولیں یار، کم ہوندے رہنے، توجہ ادھر کرو۔ یہ کام مصطفیٰ جان رحمت نے یہ فریضہ انجام دیا کہ نہیں؟ ان اخرج قومہ کا صرف ایک قوم کے لیے تھا، لتخرج الناس ساری انسانیت کے لیے تھا، اور ساری انسانیت کو کیا آج یہ قرآن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ آج یہ تبلیغ کر رہا ہے کہ نہیں؟ بولیں اب کسی اور نبی کی ضرورت، اب ان کو کسی ایک قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا تو اب نبوت کی ضرورت باقی ہوتی تھی۔ نبی ایک بستی کی طرف جاتے، دوسری بستی کے لوگوں کے لیے الگ ضرورت تھی۔ مصطفیٰ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام تر ضرورتیں پوری کر دیں، اب کسی اور نبی کی ضرورت باقی بچی ہی نہیں۔ بعض لوگوں نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی ماری ہے، اور ان تراجم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرزا کذاب پنجاب مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اس وقت کے علماء نے، جس میں سب سے مشہور نام فاتح قادیانیت، میرے اور آپ کے سر کے تاج اور اہل سنت کے ماتھے کا جھومر، پیر سید مہر علی شاہ صاحب کھڑے ہو گئے، کہا تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، آ میدان میں مقابلہ کرتے ہیں۔
تو اپنے نبوت کے جھوٹی نبوت کے نور سے، جھوٹی نبوت کے تو زور سے، سوری لفظ نور ہو گیا، جھوٹی نبوت کے زور سے تو اپنے قلم کو کہے کہ وہ اٹھ کر لکھے، اور میں مصطفیٰ کی غلامی کے زور سے اپنے قلم کو کہوں گا وہ اٹھ کر لکھے گی۔ اور مرزا قادیانی بھاگ گیا، وہ آیا نہیں۔ ہر دور کے اندر جب کبھی بھی اس قسم کا معاملہ ہوا، ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم پر پہرا دیا۔ حضرات گرامی، لفظ خاتم النبیین کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے ڈنڈی ماری۔ اس کا ترجمہ، اس کا صحیح مفہوم، اس کا صحیح مطلب مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرما دیا، تاکہ کوئی ابہام ہی باقی نہ رہے۔ جب حضور نے حدیث فرما دی تو نتیجہ ختم کر دیا، مکمل کر دیا۔ اب حضور کے اس فرمان کے بعد میں نے ایک مضمون لکھا تھا، اس مضمون کے اندر میں نے یہ بات لکھی تھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، کہ جو خاتم النبیین کا ترجمہ، جو مفہوم، جو تشریح، جو تفسیر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے، دنیا کا کوئی مفسر، دنیا کا کوئی شارح، دنیا کا کوئی عالم دین اس تشریح سے بہتر کوئی تشریح کر سکتا نہیں۔ وہ تشریح کیا ہے؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس سے بہتر کوئی ترجمہ کبھی کوئی پیش کر سکتا نہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب تبوک کی طرف روانہ ہونے لگے، سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کے لوگوں کے لیے، حضور نے وہیں رکنے پر حکم دیا، آپ نے یہیں رکنا ہے، علی آپ نے لوگوں کو نماز پڑھانی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رو کر عرض کرنے لگے، میرے آقا و مولا مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کام تو میدان میں اتر کر تلوار کے زور سے کفار کو تحقیق کرنا ہے، میرا کام تو میدان حرب کے اندر اپنے فنون کا اظہار کرنا ہے، میرا کام تو جرت و بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے، میں تو میدان حرب کے لیے مجھے اللہ نے یہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے جب یہ عرض کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پیارے علی آپ نے یہیں رکنا ہے، کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون تھے؟ اس حدیث مبارکہ سے بہت سارے مزید استدلالات بھی ہیں، بہت سارے اور بھی دلائل ہیں کہ اس حدیث سے مولا علی پاک کی فضیلت بیان ہوئی ہے، مولا علی پاک کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ لیکن بعض ناقبین نے، بعض مستشرقین نے، بعض جھوٹوں نے اس حدیث مبارکہ کا سہارا لیتے ہوئے اس حدیث مبارکہ سے غلط استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں جی اس میں امکان باقی تھا، اس میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد تم یہاں پر میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ اور اس جملے کے بعد اسی حدیث کے اندر مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، اور وہ کیا تھا؟ اسی حدیث کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا، علی یاد رکھنا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر، ان کے کمالات کو دیکھ کر اور ان کے مرتبہ کو دیکھ کر کہ ان کی تائید کے اندر رب کا قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ آ کے کوئی بات کرتے ویسے قرآن نازل ہو جاتا۔ انہوں نے ایک دن آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کی خواتین کے لیے اور خصوصاً آپ کی ازواج مطہرات کے لیے، آپ کی شہزادوں کی شہزادیوں کے لیے اور مدینہ والوں کی بچیوں کے لیے، عورتوں کے لیے اگر پردے کا حکم نازل ہو جاتا تو کتنا بہتر تھا۔ ابھی یہ جملہ فاروق اعظم نے عرض کیا تھا، اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کس کی تائید میں؟ فاروق اعظم کی تائید میں۔ جیسے جیسے فاروق اعظم کہتے تھے ویسے ویسے قرآن نازل ہو جاتا تھا۔ اس لیے ان کے کمالات کو، ان کی فہم و فراست کو، ان کے مقام و مرتبہ کو، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو
بولیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے۔ ساتھ ہی فرما دیا لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی، اب حدیث مبارکہ ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ اس حدیث پاک کو امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع ترمذی کے اندر اس کو روایت کرتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 2219، اس کو آپ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں، چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں کہوں گا اس حدیث کو چیک کر کے لکھ کے اپنے پاس محفوظ رکھیں اور اپنے بچوں کو کم از کم اس حدیث کے چند الفاظ یاد کروا دیں، تاکہ آنے والی نسل کا عقیدہ مضبوط ہو جائے اور قیامت تک کے لیے آپ کی نسل کا عقیدہ محفوظ ہو جائے اور کوئی بھی اس عقیدے کے اندر نقب لگانے کی کوشش، اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کو حضرت قتیبہ سے سنا، یہ میں حدیث کی سند پیش کر رہا ہوں۔ حضرت قتیبہ کہتے ہیں حدثنا حماد بن زید، میں نے اس حدیث کو حضرت حماد بن زید سے سنا۔ حماد بن زید کہتے ہیں عن ایوب، میں نے اس حدیث کو حضرت ایوب سے سنا۔ حضرت ایوب کہتے ہیں عن ابی قلابہ، میں نے اس حدیث کو حضرت ابی قلابہ سے سنا۔ حضرت ابی قلابہ کہتے ہیں عن ابی اسماء الرحبی، میں نے اس حدیث کو حضرت اسماء الرحبی سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں عن ثوبان، میں نے اس حدیث کو حضرت ثوبان سے سنا۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس حدیث کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، فرمایا یہاں تک کہ میری امت کے چند قبائل مشرکین سے جا ملیں گے، اور مشرکین سے مل کے کیا کریں گے؟ وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، بت پرستی کریں گے۔ اب دیکھیں مکے کے لوگوں نے، سعودیہ کے لوگوں نے سعودیہ کی سرزمین پر ہندوؤں کو مندر بنا کے دیے کہ نہیں؟ عرب امارات کے اندر مندر بنا کے دیے گئے کہ نہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان سچا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بولیں حضور کا فرمان سچا ہو رہا ہے کہ امت کے کچھ لوگ کلمے کا دم بھرنے والے، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کا دم بھرنے والے اور کہنے والے کہ ہم مکے کے وارث ہیں، ہم مدینہ کے وارث ہیں۔ اگر تم مکہ کے وارث تھے، اگر تم مدینہ کے وارث تھے تو پھر تم نے وہاں پر لوگوں کو، تم نے وہاں پر ہندوؤں کو، تم نے وہاں پر مشرکوں کو، وہاں پر کفار کو بت پرستی کی اجازت کیوں دی؟ اسلام آباد پر بت خانہ بنانے کی بات ہوئی، پوری قوم سراپا احتجاج ہوئی کہ نہیں؟ بولیں ہوئی کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم سرزمین پاکستان پر کسی بت پرستی کو یا بت پرستی کے اڈے کو، کسی شرک کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے سینوں میں اللہ نے ہدایت کا نور عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا میری امت کے چند قبائل مشرکین سے جا کے ملیں گے اور وہ جا کر بت پرستی کریں گے، اور فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونَ فی امتی 30 کذابون، فرمایا میری امت میں سے 30 کذاب پیدا ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ان کو گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، ان کی بات میں کوئی صداقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کب تک؟ بس کتنی دیر؟ آخری بات کر کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اگر اس کی آپ اہمیت معلوم کرنا چاہتے ہیں اور تحریک عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ
اور اس تحفظ کی جو تحریک ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا بانی کون ہے؟ ہائے ہائے، تحریک کے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے بانی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر، جو کہ فاروق اعظم کے بھی امام ہیں، جو کہ عثمان غنی کے بھی امام ہیں، جو کہ مولا مرتضیٰ کے بھی امام ہیں، جو کہ حسن مجتبیٰ کے بھی امام ہیں، جو کہ سیدنا امام حسین کے بھی امام ہیں، جو کہ تمام صحابہ کے امام ہیں، وہ اہل بیت اطہار کے جوانوں کے بھی امام ہیں، وہ اولیاء کے بھی امام ہیں، وہ اصفیاء کے بھی امام ہیں، وہ اتقیاء کے بھی امام ہیں، اس لیے کہ ان کو مصلی امامت پر کسی اور نے کھڑا نہیں کیا، جناب مصطفیٰ جان رحمت نے کھڑا کیا ہے۔ مسجد کے اندر امام کو کھڑا کیا جاتا ہے، علاقے کے لوگ اکٹھے ہو کر انتظامیہ کے لوگ مصلی پر کھڑا کرتے ہیں، اور پھر اس امام کی طرف کو میلی آنکھ سے دیکھے تو انتظامیہ سراپا احتجاج ہوتی ہے کہ نہیں؟ آئے ہائے، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، کاش کہ آپ اس بات کو اس جگہ پہ جا کے سمجھیں۔ مسجد کا امام، مصلی کا امام، جس کو چند لوگوں نے منتخب کیا، انتظامیہ کے لوگوں نے مل کے اتفاق رائے کے ساتھ، اتحاد رائے کے ساتھ آپس میں متفق ہو کر مصلی پر جس کو کھڑا کیا، علاقے کا کوئی بدبخت اس امام کے خلاف کہیں کسی جگہ پر زبان کھولے تو انتظامیہ کے لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ تو بڑا بدبخت ہے، نمازیں بھی پیچھے پڑھتا ہے اور بعد میں جا کے اعتراض بھی کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو وہ امام ہے جس کو محلے کے لوگوں نے کھڑا کیا ہے، اور جس مصلی پر امام الانبیاء نے صدیق اکبر کو خود کھڑا کیا ہو۔ دنیا میں کوئی کالے کپڑے پہننے والا، دنیا میں کوئی ماتم کرنے والا صدیق اکبر کی صداقت پر اور صدیق اکبر کی امامت پر کوئی زبان درازی کرے، کوئی انگلی اٹھائے، آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ قبر انور کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کو کیا ہوگا کہ حضور کے انتخاب کے اوپر تم انگلی اٹھا رہے ہو۔ حضور کے انتخاب پر زبان دراز کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس انتخاب کو مولا علی نے بھی پسند کیا ہے، اس انتخاب کو فاروق اعظم نے بھی پسند کیا ہے، اور مولا علی پاک نے اس انتخاب کو پسند کیا، اور آپ کی امامت کا تقاضا تھا، اور آپ نے اپنی امامت سے ثابت کیا جو مسجد کا امام ہوتا ہے وہ علاقے کا بھی امام ہوتا ہے، وہ سوسائٹی کا بھی امام ہوتا ہے، وہ پوری ملت کا امام ہوتا ہے۔ آپ مسجد کی امامت بھی کر رہے ہیں اور دنیا میں اٹھنے والے فتنوں کا تعاقب بھی کر رہے ہیں، اور ان کی مخالفت میں آپ احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور ان کی مخالفت کے اندر آپ فوج کو بھی میدان میں اتار رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک کے بانی کو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں، اور جو بھی صدیق اکبر کی اس تحریک کا حصہ بنتا ہے اور عقیدہ ختم نبوت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے کارناموں میں اور کاموں میں جو کوئی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، وہ رجسٹر صدیقی کے اندر اپنا نام لکھواتا ہے۔ یہ وہ رجسٹر ہے، یہ وہ رجسٹر ہے جو رجسٹر کھول کر بارگاہ مصطفیٰ کے اندر صدیق اکبر دکھاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بھی ختم نبوت کا غلام آ گیا، یہ بھی ختم نبوت کا پاسباں آ گیا ہے۔ حضرات گرامی، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کتنا اہم ہے۔ مصطفیٰ آخری بات ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، مکی دور گزرا، مکی دور کی صعوبتوں کو برداشت کیا، مشکلات کو برداشت کیا، مصائب و آلام کو برداشت کیا، مکہ کے لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں، پتھر مارے، اذیتیں دیں، کانٹے بچھائے، جگہ جگہ انہوں نے اذیتوں کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن کوئی مزاحمت نہیں کی گئی، کسی قسم کی ان کی ہرزہ سرائی کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، مکی دور سادگی سے گزر گیا۔ مدینہ تشریف لے آئے، اور مدینہ میں آنے کے بعد پہلے ہی سال جنگ بدر ہے، پھر 1.5 سال کے بعد غزوہ احد ہے، پھر اسی طرح پھر غزوات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انقلاب
حقیقت پر انقلاب اسلامیہ کے لانے میں اور پورے خطہ عرب کے اندر اسلام کے سکے کو نافذ کرنے کے لیے ٹوٹل صحابہ کرام کی جو شہادتوں کی تعداد ہے وہ 259 یا 260 ہے۔ کتنی؟ 259 یا 260 ہے کل تعداد۔ یعنی جب کفار نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی، مسلمانوں میں سے جتنے لوگ شہید ہوئے حضور کی حفاظت کرنے کے لیے، حضور کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، عظمت دین کی حفاظت کرنے کے لیے، عبادت کی آزادی کے لیے اور مسلمانوں کی آزادی کے لیے، خطہ اسلامی کے نفاذ کے لیے اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے جو محنتیں کی گئیں، ان کے سامنے آنے والے جتنے بھی کفار تھے جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، کل صحابہ کرام کی شہادتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 259 یا 260۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر جب منصب خلافت پر آئے، منصب امامت پر آئے، مسیلمہ کذاب کی طرف سے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا گیا، آخری بات ہے، اس کی مزاحمت کے لیے، مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کرنے کے لیے، مسیلمہ کذاب کو نقطہ انجام پر پہنچانے کے لیے، تختہ دار پر لٹکانے کے لیے اور اسے تہتیغ کرنے کے لیے اور اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے جو فوج تشکیل دی، اس فوج کے اندر تمام صحابہ کرام موجود تھے۔ اس فوج کے اندر صحابہ کرام کی جماعت میں بڑے بڑے حفاظ موجود تھے، بڑے بڑے محدث موجود تھے، بڑے بڑے فقہا موجود تھے، بڑے بڑے عالم موجود تھے، بڑے بڑے فقیہ موجود تھے، اور اس جماعت کے اندر جتنی تعداد تھی سیدنا صدیق اکبر نے سب کو بھیج دیا۔ اور بعد میں کہنے والوں نے کہا کہ آپ نے مدینہ کو خالی کر دیا، کہا مصطفیٰ جان رحمت کی ختم نبوت پر حملہ ہوا ہے۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے ساری فوج بھیج دی، اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ اس جنگ کے اندر ایک روایت کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کتنا اہم ہے۔ 1200 صحابہ، اور وہ صحابی پوری دنیا کا کوئی عالم، فقیہ، مفتی، قاری، قاضی، ولی کامل ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک صحابی کے گرد راہ کو پہنچ نہیں سکتا۔ اور وہ صحابہ حضور کی ختم نبوت پر قربان ہوئے۔ ختم نبوت کا بڑا مضبوط عقیدہ، پختہ عقیدہ اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لیں کہ خاتم النبیین کے بعد لا نبی بولیں، اس لفظ کو یاد کر کے جائیں، بہنیں بھی، بچیاں بھی، مائیں بھی، جوان بھی، بزرگ بھی، کہ لا نبی بعدی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب